السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب اپنے لشکر کے ساتھ آگ حصار کے باہر موجود ہوتے ہیں اور سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میرے سرداران اور سپاہیوں، میرے شیروں جو مشکلات سے باز نہیں آتے، جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جنگ اور شہادت میں دوڑ پڑتے ہیں، وقت آ گیا ہے، آج کا دن جنگ کا دن ہے، یہ رہا آگ حصار اور یہ رہے ہم، اس ایمان کی جو ہمارے دلوں میں آگ کی طرح روشن ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، ان تلواروں کی قسم کھاتے ہیں جو تمام کافروں کو خوفزدہ کرتی ہیں، ان کی چمک بہت سے ذہنوں کو روشن کر دیتی ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں آج ہم یہاں شہید ہوں گے، لیکن جب تک آگ حصار کو ترکوں کا وطن نہیں بنا لیتے، ہم اس وقت تک ہرگز نہیں رکیں گے۔ یہ سنتے ساتھی سپاہی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ بلندی پر کھڑا لوکاس کے منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان، تم اور وہ لوگ جو اونچی آواز میں تمہارے ساتھ چلا رہے ہیں، تم سب آگ حصار کے میدان میں درد سے چیخو گے۔ پھر سامنے کھڑے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے فوجیوں، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے، لیکن مجھے تم میں سے کچھ کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے۔ میں ان سے ضرور یہ کہوں گا کہ ترکوں کے زور و شور سے نہ دھوکہ کھائیں، بس یہی ان کا بہترین ہنر ہے۔ کیا آپ انہیں سن رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا خدا ہم سے بڑا ہے، عیسیٰ مسیح سے بڑا ہے، مقدس روم سے بڑا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم اس تہذیب کی اولاد ہیں جو صدیوں سے قائم ہے۔ ہم بہادروں اور بے رحم لشکروں کی اولاد ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے خون میں ڈوب جائیں گے تب بھی ہم لڑیں گے۔ ہم لڑائی سے کبھی نہیں بھاگتے۔ عظیم سلطنت کے شاندار فوجیوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ چرواہے جو آپ کی سرزمین پر حملہ کرتے ہیں، آپ کی جانوں اور آپ کے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں، کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ تو سپاہی نہیں 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 کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون منگول کمانڈر سے کہتی ہیں، میں تمہاری بات سنی ہوں، بولو۔ تو کمانڈر کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کائی گھٹنے ٹیک کر بیعت کریں، جیسے گرمیان، جاندار اور دیگر نے کی، ورنہ۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، ورنہ کیا؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے، خاتون، یہ شرم کی بات ہوگی، آپ سب کے لیے، آپ کے تمام لوگوں کے لیے اور آپ کے گہوارے میں موجود بچوں کے لیے بھی۔ یا تو آپ بیعت کریں، تب فیض کردہ محصول ادا کریں، یا آپ تباہ ہو جائیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہماری ریاست کے سردار عثمان صاحب جنگ میں ہیں، یہ ریاست کے معاملات ہیں، جب وہ لوٹیں گے آپ انہیں بتائیے گا۔ منگول کمانڈر کہتا ہے، وہ آئے گا اور ہمارے ہاتھ چومے گا، فکر نہ کرو۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایلچی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن اگر تم آگے بڑھے تو تمہارے ساتھ واقعی کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر منگول کمانڈر آگے بڑھنے لگتا ہے تو توران اس پہ کلہاڑا تان لیتا ہے اور کہتا ہے، یہیں رک جاؤ۔ سپاہی بھی نیزے سیدھے کر لیتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم بیعت کرو گے، ورنہ میں تمہارے خون میں تیر جاؤں گا۔ چلو نوکرو، ہم جائیں گے اور عثمان کو ڈھونڈیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب پلٹ جاتے ہیں۔ خواتین کو پریشان دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں، بے خوف رہو، دشمن کو اپنے خوف کا احساس نہ ہونے دینا۔ توران یقینی بناؤ کہ یہ چلے گئے ہیں۔ آگ حصار کے باہر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم ہر طرف سے حملے کرتے رہیں گے، کافر دیواروں سے آگے قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم انہیں توڑ نہیں دیتے۔ کیا منجنی کے تیار ہیں؟ تو ارحان کہتا ہے، میرے حضور سب کچھ تیار ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنے فریضے پر واپس جائے، ہماری جنگ مبارک ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور ارحان دائیں جانب، جبکہ بیگم اور ساروجہ بائیں جانب چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب البائی سے کہتے ہیں، جب منجنی کے دیواروں سے ٹکرائیں گے تو آپ دیواروں کے چاروں طرف دیکھیں گے، اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں کوئی شگاف کھلنے والا ہے تو ہمیں آپ فوراً مطلع کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب پتھر رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے، آج کا دن ہم سب کے لیے بابرکت ہو، آج شہیدوں کا بدلہ لینے کا وقت ہے، آج زہر پھیلانے والے دشمن کو نیست و نابود کرنے کا دن ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پتھر آگ حصار کی جانب چھوڑ دیتے ہیں۔ پتھر کے زمین پہ لگتے ساتھ ہی بازنطینی نیچے آ لگتے ہیں۔ ان کے بعد سروجہ اور بیگم بھی رسیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ ادھر لوکاس آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پتھر کے ساتھ ایک سپاہی اس کے سامنے آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوکاس کہتا ہے، عثمان، تم نے جو آگ حصار میں خاک پھیلائی ہے، اس میں نہیں بلکہ تم مرو گے۔ ہریستو زخمیوں کا خیال رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہریستو بھاگ پڑتا ہے۔ کائی قبیلے میں منگولوں کی آمد سے لوگ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں کو اس طرح سے دیکھ کر الجن کہتی ہے، ہمارے لوگوں کا حال دیکھو، وہ کتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو گونچا کہتی ہے، وہ بالکل ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ منگول کتنے ظالم ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، بالکل، وہ ہمارے قبیلے میں اسی لیے گھمنڈ سے محصولات لینے آتے ہیں۔ ولوفرا کہتی ہے، میں منگولوں کو نہیں جانتی، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ عثمان صاحب انہیں وہ کبھی نہیں دیں گے جو وہ چاہتے ہیں، اس لیے میں بالا خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور اس طرح سب کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں، اے لوگو، سب جمع ہو جاؤ، پہلے یہ جان لو کہ تمہاری جان اور مال ہمارے سپرد ہے۔ جب عثمان صاحب کامیابی سے فتح مکمل کر لیں گے تو وہ جو ضروری ہوا کریں گے۔ اب قبیلے کے ارد گرد سپاہیوں کی تعداد 3 گنا کر دی جائے گی۔ ہم محتاط رہیں گے، ہمیں محتاط ہونا چاہیے، سب لوگ اپنے فرائض کی طرف جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہیں، بہنوں کو ہوشیار رہنے کا کہو، مریم کہاں ہے؟ تم اسے تربیت کے لیے لے کر جانے والی تھی۔ فاطمہ کہتی ہے، جب منگول آئے تو وہ یہاں تھی۔ الجن کہتی ہے، شاید وہ ڈر گئی ہوگی، ہم اسے اچھے سے نہیں جانتے۔ بالا خاتون کہتی ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، بہنوں کو کہو کہ اسے تلاش کریں اور جب انہیں وہ مل جائے تو اسے لے کر آئیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ حصار قلعے پر مسلسل پتھر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے، مارو ان لوگوں کو جنہوں نے ہم سے بائسنگر کو چھین لیا، بیحان صاحب اور دوسرے بہت سے لوگوں کو شہید کرنے والوں کو مارو۔ کافی دیر تک پتھر برسانے کے بعد برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے، اس قلعے کی دیواریں ہماری سوچ سے زیادہ مضبوط نکلی حضور۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، برہان ہرگز
ہرگز نہیں۔ ان کا غصہ دیکھ کر برہان ایک دم سے کہتا ہے یہاں تک کہ یہ ہمیشہ بھی رکی رہی تو ہم حملے کرتے رہیں گے، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں خود جا کر دیکھوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جرکتے برہان سے کہتا ہے صحیح کہا بھائی، ان منجنیقوں کے ساتھ ان دیواروں کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے۔ قلعے میں آگے بڑھتے ہوئے لوکاس ہیرستو سے پوچھتا ہے ہیرستو کیا استاد تیار ہیں؟ تو ہیرستو کہتا ہے تیار ہیں کمانڈر، ہر ایک دیوار پر ایک استاد ہے، جیسے ہی ترکوں کے لیے امید کی ہلکی سی نشانی نظر آئے گی استاد فوراً اسے مرمت کر دیں گے۔ باہر سے جرکتے پتھر برساتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنی امید نہیں کھوئیں گے۔ برہان کہتا ہے ہماری کوششوں کو بیکار میں مت جانے دینا میرے اللہ۔ پتھر دیوار پر لگتا ہے تو اندر موجود لوکاس لڑکھڑا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیواریں بیتیاں کے سب سے ماہر ترین استادوں نے بنائی ہیں، یہ اتنی مضبوط ہیں کہ اس طرح کے حملوں سے انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات عثمان بھی سمجھ جائے گا اور وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ میں عثمان کے غصے کو جب میکیا کی فوج آئے گی تب اسے اپنی تلوار سے ٹھنڈا کروں گا۔ جنگل میں البائی موجود ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر پانی کا ایک نالا دیکھتا ہے جو قلعے کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر البائی کہتا ہے انہوں نے پانی کے راستے کا احاطہ کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پانی کا داخلی راستہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جنگل سے آگے بڑھتے ہوئے سپاہی منگول کمانڈر سے کہتا ہے عثمان نے آکسار پر حملہ کر دیا ہے، ہم تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں کمانڈر۔ تو کمانڈر کہتا ہے اب سے عثمان ہمارے علم میں لائے بغیر کوئی فتح حاصل نہیں کر پائے گا، اس کی چالوں کا تعین صرف منگول کر سکتے ہیں، وہ یا تو ہماری بیعت کرے گا یا ختم ہو جائے گا۔ سپاہی کہتے ہیں کہ عثمان دوسروں کے سامنے نہیں جھکتا۔ کمانڈر غصے سے کہتا ہے کون ہے عثمان جو ہمارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا؟ ہماری نظروں میں اس کی قدر چوہے جتنی بھی نہیں ہے۔ میں عثمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر قلعے پر مسلسل پتھر برسائے جا رہے ہوتے ہیں اور ہان کہتا ہے ہم جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہدف کو مارتے ہیں الحمدللہ۔ علاؤدین کہتا ہے لیکن بھائی جو پتھر ہم پھینکتے ہیں وہ دیواروں کا سوراخ تو کیا اس کی دول بھی نہیں اڑاتے؟ اور ہان کہتا ہے ضرور وہاں سے جانے کا راستہ بن جائے گا، ہم قلعے میں داخل ہوں گے ہر قیمت پر۔ علاؤدین کہتا ہے ہمیں بابا کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے، شاید وہ کوئی اور راستہ تلاش کر لیں، ایسا نہیں لگتا کہ یہ کام کرے گا۔ اس لیے ہمیں عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو تم یہ سوچ رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں فتح کا دستور کیا ہے؟ صبر ہمارے دلوں میں ایمان سے آتا ہے، ہم کیوں دعا کرتے ہیں اور شہادت کی طرف جاتے ہیں۔ میں اس وجہ سے آج کوئی مایوسی نہیں چاہتا۔ میرے بیٹو اگر کوئی گر جائے تو تم اسے اٹھاؤ گے، جب تک دیواروں میں سوراخ نہ ہو جائے تم نہیں رکو گے، تم دیواروں پر حملہ کرنا جاری رکھو گے، تمہارے پھینکے ہوئے ہر پتھر سے دشمن کانپے گا، ہمارا عزم اور استقامت دشمن کو ڈرا دے گا۔ مایوسی میں پڑنے والے وہ ہوں گے جب وہ پاگل کتوں کی طرح ان دیواروں سے باہر آئیں گے تو ہماری تلواروں کا مزہ چکھیں گے۔ اس لیے میں البائی وہاں آ کر کہتا ہے میں نے سب دیواریں دیکھی ہیں، شمال کی طرف سے دیواروں کے نیچے سے پانی اندر جا رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔